الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم إلى أن قال عز وجل سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج کی یہ ملاقات میرے لیے بہت ہی مسرت، اطمینان، فرحت، سعادت اور خوشی کا باعث ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ ہمارے درمیان اہل علم بھی تشریف رکھتے ہیں، تیسرے اس وجہ سے کہ حصول علم کی مجلس ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی اللہ کے نبی کی بات سیکھنے کے لیے آتا تو ان الفاظ میں ان کو ویلکم کرتے، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آنا مبارک ہو جن کے بارے میں اللہ کے نبی ہمیں تاکید کر کے گئے تھے جب وہ دین سیکھنے آئے تو ان کو ویلکم کہنا۔ تو آپ اس وقت طالب علم ہیں، دین کے متلاشی ہیں، اور میں بھی طالب علم ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں کچھ سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوں اور آپ کچھ سننے کے لیے، وگرنہ ہم سب ہی طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرماتے ہیں۔ ایک تو میں تھوڑا سا پیٹرن آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، آپ کے جو نشست اور بیٹھنے کا انداز ہے یہ قرآن مجید کی روشنی میں بہت ضروری ہے کہ وہ ویسا ہو جیسا کہ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، جب تک وہ میسر نہ ہوں انسان کے دل پہ نہ بات اترتی ہے نہ اس کے عمل کا حصہ بنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز دل کی حاضری ہے اور دل کا ایک تعلق ہے، اور دوسری چیز فزیکلی ایسی اپیرنس اور ایسی انداز کے اندر اس کی موجودگی ہے جس سے قرآن و سنت کا ایک ادب اور احترام جھلکتا ہو۔ قرآن مجید نے ایک ہی مقام پہ تین چیزیں بیان کی، اور تیسری چیز اپنی کانوں کی اور سماعتوں کی ساری توجہ اور فوکس قرآن کی طرف۔ یہ آیت آپ میرے ساتھ ذرا سنیے گا، اس میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی مقام پہ مینشن۔ ان فی ذلک لذکری، کوئی شک نہیں ہے اس قرآن میں یقیناً پیغام نصیحت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس ایک دل زندہ ہوگا، او القی السمع، اور وہ کان کو لگائے گا، وہو شہید، اور فزیکلی جسمانی طور پر وہ اس میں سننے کے لیے موجود ہوگا۔ تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، میرا خیال ہے کہ دل میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، میں اونچی پڑھ لیتا ہوں، دل میں آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، اس سے بھی کہ ہم سن نہ پائیں، اس سے بھی کہ سنیں اور دل میں اترنے نہ پائیں، اور اس سے بھی کہ سنیں بھی، دل میں آئے بھی اور پھر عمل نہ کر پائیں، اور اس سے بھی کہ وہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتر نہ پائے۔ یا اللہ ہم ان تمام معاملات سے تیری حفاظت میں آتے ہیں، اور اس سے بھی کہ اس میں کوئی ریاکاری ہو یا دکھاوا ہو تو
تو اس سے بھی ہم اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم سے جو دینی تعلیمات ہیں ان کی اسپرٹ یا جو ان کی ایک روح ہے وہ چھین لی گئی اور چھلکا اوپر کی شیپ اور شکل یہ ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کی اسپرٹ کو ہم نے سمجھا نہیں، یا ہمیں جو اس کی اصل اسپرٹ ہے یا جو اس کے اندر اصل روح ہے اس تک ہماری رسائی ہی نہیں ہوئی، اس تک ہم پہنچ نہیں پائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، خود میرے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ یعنی اس گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس اسپرٹ تک پہنچ سکا ہوں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ آپ کے ساتھ پہنچا دے۔ کوشش ہے نا، ایک کوشش ہے، ایک جستجو ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ اور اس میں یقیناً ہمارے بہت ہی پیارے میرے بھائی بھی ہیں، اس لحاظ سے کہ بڑی عمر کے میرے بھائی، انہی کے ہم عمر ہیں، اور ایک لحاظ سے ہمارے بزرگ بھی ہیں، ریحان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص ان کا ایک انداز ہوتا ہے توجہ دلانے کا کہ ہمیں یہ ورکشاپ کی ضرورت ہے، اس سے خود ہمیں بھی ایک شوق ملتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں، لیکچر ہم دے رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس سیٹ پہ بیٹھے وہی سکھا رہا ہوتا ہے، بہت کچھ آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پیٹرن یہی ہوگا، پہلے اس کے اوپر ایک جو رمضان کی مقصدیت ہے یا اس کی اسپرٹ ہے یا جو اس کی اصل روح ہے قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوئی ہے، اس کو ہم ایک لیکچر کے انداز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے پریکٹیکلی کیسے زندگی میں لے کے آنا ہے، کچھ اس کے ٹپس اور چیزیں ہوں گی، اور آخر میں وہ آپ کو ریٹن فارم کے اندر ایک خلاصہ دے دیا جائے گا۔ میں بھی سارے احباب کو پورا نہ ہو سکے، پہلے ہم اچھی طرح اس کو مینیج نہیں کر سکے، لیکن جتنے ساتھی موجود ہیں ان میں سے اکثر کے ہاتھ میں وہ پیپر پہنچ جائے گا، اس کو ہم 10-15 منٹ میں اینڈ پہ ریڈ آؤٹ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد جیسا کہ ریحان صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا، کوئی آپ کے ذہن میں سوال و جواب ہوں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیں گے۔ الحمدللہ۔ تو نہ یہ پوری طرح سے لیکچر ہوگا اور نہ پوری طرح سے ورکشاپ ہے، یعنی لیکچر اور ورکشاپ کا ایک مکسچر، اور اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور تلاوت بھی کروں گا، اور آپ نے اس کو ذرا غور کے ساتھ سننا ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل تعلق بالقرآن ہی ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق بالقرآن جب کمزور ہو جاتا ہے یا اس کے اندر وہ گہرائی نہیں رہتی جو کہ آنی چاہیے، تو پھر دلوں کو تالے لگتے ہیں اور پھر ہی انسان اپنی مقصدیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی آیت کے آخر میں جو الفاظ ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک کتاب ہے. سو اس کا تقاضا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کے اندر موجود ہو وہ اس کے لازماً روزے رکھے، اور تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے گنتی پوری کر لے. دیکھو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. ان احکام کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور دیکھو یہ اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پہ جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور میرے بندوں سے یہ کہہ دو جب بھی یہ میرے بارے میں پوچھیں میں تو قریب ہی ہوتا ہوں اور ہر پکار والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس ان کو چاہیے نا کہ یہ بھی تو میری مانا کریں اور مجھ پہ یقین رکھا کریں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. قرآن ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں روزے کا جو سب سے بنیادی مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا احساس ہے. اس لیے نہیں کہ ہمارے ماننے سے وہ بڑا ہوگا، وہ تو بڑا ہی ہے، اس کو تو پوری کائنات بڑا مانتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پاکی میں تو لگی ہوئی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کے تو گنگار ہی ہے. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تم نے غور نہیں کیا ہے آسمان والے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین والے بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سورج بھی اسی کے سامنے سجدے کر رہا ہے، چاند بھی اسی کے سامنے سجدے کر رہا ہے، ستارے بھی اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، درخت بھی اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور سب کے سب جاندار بھی، اور بہت سارے انسان بھی. اور بہت سارے انسان وہ ہیں جن کے اوپر عذاب کا کلمہ چسپاں ہو کے رہے گا. رمضان کا مہینہ اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ اے لاہور کے باسی، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے بزرگ، اے عبید الرحمن، اے اللہ کے بندے، پوری کائنات تو اس کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہے، اسی کی مرضی سے تو بھی بنا ہے. پانی کی ایک قطرہ تھا، پانی کی ایک بوند تھا، ایک سیل اور ایگ و زائگوٹ کا مرحلہ تھا، اسی کا امر ہوا تھا کہ تجھے رحم مادر کے اندر پہنچا دیا جائے، اسی کا حکم ہوا تھا کہ اس نے تجھے فاصلے طے کروائے تھے، اسی کا حکم ہوا تھا کہ رحم مادر میں چپکا رہا، اسی کا حکم ہوا تھا تیرا گوشت بنا، پھر اسی کا حکم ہوا تھا ہڈیاں بنی، پھر اسی کا حکم ہوا ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا، انگلیاں بنی، پورے بنے، ناخن بنے، پلکیں بنی، آنکھیں بنی، بھاویں بنی، سفیدی بنی، سیاہی بنی، لالگی بنی، آنکھوں کے امپریشن بنے، کانوں کے سننے کی سماعت اور ان کا فریکوینسی لیول سیٹ ہوا، دماغ بنا، عقل بنی، پورے کا پورا ایک دماغ کا پروسیس ہوا، معدہ بنا، دل بنا، اس کی دھڑکن بنی. رب کریم کے امر سے تو سب کچھ بنا ہے. پانی کی بوند سے تو اس نے کیڑے کو بھی بنایا، پانی کی بوند سے تو اس نے
ہاتھی اور جانور کو بنایا، پانی کی بوند سے تو اس نے شیر اور چیتے کو بھی بنایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن وہ تجھے خاص انداز سے بنا کے تجھ سے ایک خاص محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، مجھے تو رزق کی ضرورت ہی نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دیں، میں یہ نہیں چاہتا مجھے کہیں سپورٹ کریں، میں تو خود پوری کائنات کو رزق دینے والا ہوں، طاقت والا ہوں، محبتوں والا ہوں، طاقتوں والا ہوں، میں نے تو ان کو پیدا کیا ہے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، ان سے محبت لینے کے لیے، ان کو محبت دینے کے لیے، میں نے تو اس انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہا بھی گیا تھا، فرشتوں نے کہا بھی تھا، اے اللہ کیا آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گا، جو خون بہائے گا، جو زمین کے اندر دنگے کرے گا، اور زمین کے اندر پتہ نہیں کس کس طرح کے معاملات کر کے رکھ دے گا۔ اگر آپ بیٹے مائنڈ نہ کریں، آپ ادھر تشریف لیں، ہمارے پاس تشریف لیں تاکہ یہ راستہ بچے، کوئی اور ساتھی آئیں تو ادھر آ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے، مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے، بارک اللہ فیک۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے باقاعدہ طور پہ فرشتوں نے یہ استفسار رکھا تھا کہ اس انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بتایا تھا کہ اس کے اندر دونوں طرح کی پوٹینشلز ہیں، یہ خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے، یہ شر کی طرف بھی جا سکتا ہے، یہ میری محبت میں بھی جا سکتا ہے، یہ میری نفرت میں بھی جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ قتل کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں، اور اس کے ہاتھ یتیم پہ سر پھیرنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ان پوٹینشلز اور قوتوں کے ساتھ میں ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ جب ہم ان شر اور فساد کے بغیر ہی تیری عبادت کر رہے ہیں تو آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہی تو چاہا تھا۔ امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس ہر طرح کی پوٹینشل اور طاقت اور آپشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو پیپر ہی ایسا دیا جائے جو پہلے ہی سے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو امتحان تو نہ ہوا۔ فرشتوں کو تو نیچر ہی ایسی ملی تھی کہ ان کے اندر سب کچھ ان بلٹ ہے، وہ اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ نے ان کی نیچر رکھ دی بس رکھ دی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پلک جھپکنے کے برابر وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ درختوں کی ٹہنیاں یوں جب اوپر جاتی ہیں تو جھک جاتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جھکتی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ K2 کی چوٹیاں اور آپ کے علاقے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے پہاڑ کی بلندیاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بلند نہیں ہیں، حقیقت میں تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان سے پھوٹنے والے چشمے چشمے نہیں ہیں، ان کے اندر سے اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو ہیں۔ اللہ کی عظمت کی کوئی کمی نہیں ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو روزہ ہمیں سب سے بنیادی چیز یہ یاد دلاتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بھوک لگی ہے نا، تو کہے گا نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، میں اپنی مرضی سے رکا رہوں گا، 10 گھنٹے رکا رہوں گا، 12 گھنٹے رکا رہوں گا، 11 گھنٹے رکا رہوں گا، میرے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، کانٹا بن جائیں گے، تیری رضا کے لیے پیاس کو سہ لوں گا، تیری رضا کے لیے بھوک کو برداشت کر لوں گا، تیری رضا کے لیے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا ہوگا اور تیرا حکم ہوگا کہ کھاؤ، میں سحری کے وقت جب دنیا کا کوئی شخص نہیں کھاتا، نہ اس وقت بھوک ہوتی ہے، میں اس وقت کھاؤں گا، اور شام کے 5 بجے میرے سامنے طرح طرح کے جب کھانے لگے ہوں گے اور پیٹ کے اندر تکلیف اٹھتی ہوگی اور ہونٹ خشک ہوگا، تو وہ کہے گا نہیں کھانا، تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ بندگی ہے،
یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ وہ اللہ کی بڑائی کا ایک انداز ہے کہ اپنی ول پاور کے ساتھ ہر طرح کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود صرف اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دینا اور اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے روزے کو اس لیے رکھا ہوا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا دوبارہ سنیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے اللہ کے سامنے جب سرنڈر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک گائیڈ لائن دی کہ اچھا تم میری مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میری مرضی کیا ہے؟ وہ اس کے لیے میں نے رمضان کا مہینہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے قرآن اتارا ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک روڈ میپ ہے، ایک نقش زندگی ہے، ایک منزل متعین کرنے والی چیز ہے، ایک ایسا میپ ہے جو تمہیں بتاتا جائے گا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور سادہ سا نہیں بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، واضح دلائل ہوں گے اس کے اندر، فطرت کے دلائل ہوں گے، تاریخ کے دلائل ہوں گے، آسمانی دلائل ہوں گے، زمینی دلائل ہوں گے، ہسٹوریکل ایویڈنسز ہوں گے، تمہارے انفس کے دلائل ہوں گے، ہر طرح کے اس کے اندر دلائل ہوں گے۔ بس تمہیں تلاش کرنا تو ہوں گے، ڈھونڈنے تو ہوں گے، لیکن اس کے اندر تمہاری زندگی کی پوری ایک گائیڈ لائن اور پوری آؤٹ لائن اور خاکہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ والفرقان، راستے کے اندر کوئی کہے گا نہیں مولوی ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں، یہ مسئلہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے ایسے ہے، ایسے نہیں ہے ایسے ہے، بہت ساری پگ ڈنڈیاں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے، دائیں بائیں شیطان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمہیں کہیں گے نہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، دیکھو میں تمہیں وہ ضابطہ ہدایت دے رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو تمہارے سامنے حق اور باطل واضح کرتا جائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اتنا عظیم میں نے تمہارے لیے پلان بنایا ہے، لہٰذا اس مہینے میں تم نے روزے رکھنے ہیں، اور دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم نے ہر صورت میں رکھنے ہی رکھنے ہیں، نہیں، اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، تم کہیں سفر پہ چلے گئے ہو، کوئی بات نہیں نہ رکھنا، کوئی بات نہیں نہ رکھنا، میں تو تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں نا، تم میرے ساتھ کیسی وفا کرتے ہو۔ اگر تم بیمار ہو جاؤ، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ تم نہ رکھ سکو تو نہ رکھنا، بعد میں جب صحت ہو، بیماری ختم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، پھر تم گنتی پوری کر لینا۔ اور دیکھو یہ جو میں نے تمہیں روزے کی ٹریننگ دی ہے، اس کے اندر بھی میں تمہیں تکلیف میں نہیں دینا چاہتا۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح روزے رکھو، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ بس بالکل خاموش ہو، کوئی ضرورت کا کام بھی نہیں کر سکتے ہو، میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے ہو، میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ تم 24 گھنٹے بھوکے رہو گے۔ میں نے سابقہ امتوں کی طرح جو ریاستیں اور جو ٹریننگ اور جو مشقیں اور جو تکلیفیں تھیں، میں کب تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا یہ کہ مشکل کام ہے، میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آج کے نوجوان کا اور اس امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ روزہ جو ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلی چیز احساس بندگی، احساس ہدایت اور احساس تواضع، احساس عاجزی، اللہ کے ساتھ محبت کا، استسلام کا، سرنڈر کرنے کا ایک وہ جذبہ، وہ سرے کے ساتھ پوری طرح سے اس کے اندر اپنی روح کے ساتھ، مقصدیت کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ اور دوسرا امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر وہ احساس موجود بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی ایک ہمت، ایک طاقت، ایک پریکٹس، ایک انسان کے اندر بعض دفعہ ایموشنز تو ہیں لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس وقت کے نوجوان کا اور امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ، کسی چیز کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، منزل ہی متعین نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں روزے کی پریکٹس سے پیدا ہوتی ہیں اور پوری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ روزہ تو یہ پریکٹس کروانے کے لیے آتا ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں انسان کے لیے پھر آسان ہو جاتی ہیں، اس کو فوکس کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان بس کھاتا پیتا ہی رہے؟ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ ایک بندہ اس مسجد کے اندر آئے، کبھی اس ممبر کی لکڑیوں کو دیکھے، اس کی لکڑی بہت اچھی ہے، کبھی کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ اس کے اوپر جو لیدر لگا ہوا ہے یا ریکسین لگی ہوئی ہے یہ بہت اچھی ہے، کبھی کہ یہ جو قلین ہے یہ ماشاءاللہ اس کے اوپر ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے، کبھی ان کو دیکھنے لگ جائے، کبھی اس کو دیکھنے لگ جائے، کبھی دیواروں کو دیکھنے لگ جائے، کبھی لائٹوں کو دیکھنے لگ جائے، اور وہ سمجھے ہی نہ کہ مسجد کا مقصد کیا ہے۔ پوری زندگی اگر ایسے گزر جائے کہ انسان اس زمین میں آنکھ کھولے تو اس کے سامنے زمین بچھی پڑی ہو، آسمان کی چھت تنی کھڑی ہو، سورج کا دیا روشن ہوتا ہو، چاند رات کو آ کے اپنی چاندنی کے ساتھ منور پوری کائنات کو کرتا ہو، ستارے جھلملا کے اس کے لیے ایک خوبصورتی کا ماحول پیدا کرتے ہوں، کبھی دن کی روشنی آتی ہو، کبھی رات کی تاریکی کی چادر اس کو اپنے لپیٹ میں لے کے محبت کے ساتھ، نیند کے ساتھ اس کو سلاتی ہو، کبھی اس کے لیے ماں کے سینے کے اندر ممتا موجود ہو اس کو اپنے گود میں لینے کے لیے، کبھی باپ موجود ہو اس کے سر پہ پیار کرنے کے لیے، اس کو پانی کی ضرورت ہو تو زمین کے سینے کے نیچے پانیوں کے ذخیرے رکھے ہوئے ہوں، اس کو ہواؤں کی ضرورت ہو تو ٹنوں ٹن ہوائیں ہر چپے چپے ذرے ذرے کے اوپر اس کے پھیپھڑوں کو آکسیجن اور طرح طرح کی چیزیں پہنچانے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن وہ ایسا شخص ہو کہ پوری زندگی ان چیزوں میں مگن رہے اور کبھی دینے والے کے بارے میں سوچے۔ وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، ہم کہیں تو ہمیں سخت لگتے ہیں اور ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے، ہم کسی انسان کے بارے میں کیوں کہیں، لیکن خالق اور مالک ہے وہ تو کہہ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایسی زندگی گزار کے جاتے ہیں وہ تو جو میں نے گائے بھینسیں پیدا کی ہیں ان سے بھی بدتر ہیں۔ اے اللہ کیوں بدتر ہیں کہ گائے بھینس بھی 40 دن چارہ کھلائیں تو اپنے مالک کی آواز پہ بھاگ دوڑتی ہے اور اس کو پہچاننے لگتی ہے اور پیار کرنے لگتی ہے اس سے، اور یہ ہے کہ 40 سال میری زمین اور آسمان کے نیچے رہ گئے، یہ پھر بھی میری آواز پہ نہ لبیک کہتا ہے نہ مجھے پہچانتا ہے۔ تو رمضان کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میں ہوں ہی اس کا، کائنات تو ہے ہی اس کی، اور میں اس کو پیش ہی کیا کر سکتا ہوں۔ اور سبحان اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بطور سمبل ہوتی ہے، لیکن یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ روزے کے بارے میں کہتے ہیں الصوم لی، ویسے تو سب کچھ میرے لیے لیکن روزہ تو ہے ہی میرے لیے۔ یہ آپ کی ادا سے اللہ کو محبت ہے، روزہ تو ہے ہی میرے لیے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اے میرے فرشتوں
تم اس کا اجر دے ہی نہیں سکتے ہو، اس کا اجر تو میں خود ہی دوں گا۔ اور پھر اللہ اس ادا سے اتنا خوش ہوتے ہیں، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کے اندر سے جو خالی میوے کی وجہ سے ایک سمیل نکلتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے روزے دار بندے کی وہ سمیل مجھے کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے، جو بہت پیاری لگتی ہے۔ تو روزہ ہمیں بتانے آتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، زمین اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ یہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، پیشنس پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر فوکس کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا جو راستہ میں دھیان لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی کوئی منزل ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گول سیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ روزہ تو ہمارے اندر ایک ایسی چینجز لانا چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ صرف یہی نہیں کہ تم مجھے پہچانو، تم میری کبریائی اور بڑائی کے سفیر بن جاؤ اور پوری دنیا میں کھڑے ہو کے کہہ دو بڑا تو صرف وہی ہے، بڑا تو صرف وہی ہے، ہم اسی کو بڑا مانتے ہیں۔ تم توحید کے امین بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کے تم سفیر بن جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہارے اندر شکر کی ادا بھی آ جائے، شکر کی ادا بھی آ جائے، دل سے شکر، زبان سے شکر، عمل سے شکر، پریکٹس کے اندر شکر کہ اللہ تو نے ہی سب کچھ دیا ہے، تیری مرضی کے لیے استعمال ہوگا، تیرے حکموں کے مطابق استعمال ہوگا، تجھے پانے کے لیے استعمال ہوگا، تیری رضا کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ شکر کا جذبہ روزہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، اب اگلی آیت پڑھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تم اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرو گے، تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں اس کی محبت ملے گی، تمہیں اس کی اپنائیت ملے گی، تمہیں وہ خود ملے گا، تمہارا استقبال کرے گا۔ جب بھی بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا کہ میں تو قریب ہوتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، انہیں بھی چاہیے کہ میری مانا کریں، مجھ پہ یقین رکھا کریں، اس سے ان کو اور ہدایت ملے گی، اور رہنمائی ملے گی، اور راستے ملیں گے۔ 5 باتیں ہوئیں، اب 6ٹھی بات، اگلی آیت کو آپ میں غور کریں گے تو آپ کو ایک 6ٹھی حقیقت بہت بڑی سمجھ میں آئے گی۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے
تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر لو، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے تم اپنے آپ کی خیانت کیا کرتے تھے، اس نے تمہارے اوپر خصوصی مہربانی کی ہے، تمہاری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، اور اب اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے تو ان سے تعلق بھی قائم کرو۔ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے، رزق لکھا ہے، محبت لکھی ہے، سکون و راحت لکھا ہے، اس کو تلاش کرو۔ ایک ہی بات ہوئی اگلی آیت میں، اور دوسری بات وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو اس وقت تک يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک فجر کے وقت رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا دھاگا نمایاں نہ ہو جائے، یعنی رات کی تاریکی سے جب تک صبح کی سفیدی پھوٹنے نہ لگے تم کھاؤ پیو، پھر رات تک اپنے روزوں کو پورا کرو، اور اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو۔ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اس 5ویں آیت کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ انسان کو انسانی تاریخ میں جو مقصد زندگی پہ غور کرنے نہیں دیتی وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک سیکس ہے اور دوسرا انسان کا پیٹ ہے۔ جو انسان ان دو چیزوں کا غلام بن کے زندگی بسر کرتا ہے اسے تو غور و فکر کا کبھی موقع بھی نہیں ملتا ہے کہ سوچے تو صحیح زندگی ہوتی کیا ہے۔ مغرب کی آج پوری دنیا اور آج کی پوری نام نہاد تہذیب انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ علامہ اسد جو کہ مغربی ایک تھنکر اور مفکر تھے اور بہت بڑے فلاسفر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور انہوں نے بڑی خوبصورت کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اسلام ایٹ دی کراس روڈ، اسلام چوراہے پر، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب۔ جو اسلام ایٹ دی کراس روڈ ہے اس میں علامہ اسد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے، آج کی دنیا کا خدا دولت، پیسہ، عورت، جنسی خواہش اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ان کے معبد اور عبادت خانے، بینکوں کی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں۔ اسلام کب ان چیزوں سے منع کرتا ہے؟ منع تو نہیں کرتا، اس آیت میں بھی دیکھیں منع نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے، ان کو ایک ڈسپلن میں لے کے آتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا بھی یہاں ایسے یہ نہیں شروع ہوا کہ تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ انسانی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے اور نسل انسانی کی حفاظت کے لیے اور انسانوں کی جنریشنز کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک ڈسپلن کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق ہے، اللہ نے کہا رمضان کے راتوں میں اس کی بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ وہ انسانی ضرورت ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ پہلے میں نے تمہارے اوپر یہ پابندی لگائی تھی لیکن تم اس پابندی پہ عمل نہیں کر سکے تھے، وہ پابندی بھی میں نے ختم کر دی ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر خاص مہربانی کی ہے۔ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ جائز اور حلال تعلق خاص حالات کے اندر، خاص انداز کے اندر قائم کر سکتے ہو، اور کھانا پینا اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو جب تک فجر نہ ہو جائے، جب تک صبح نہ ہو جائے، رات میں تم کھا بھی لو پی بھی لو۔ تو گویا کہ 5ویں حقیقت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو انسانیت سے نیچے گرانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیٹ کی پوجا اور دوسری جنسی خواہش اور عورت کی پوجا، اور یہ بھی اس وقت جب وہ کوئی ڈسپلن میں نہ ہو، نظم میں نہ ہو، اس کے کوئی رولز نہ ہو، ضابطے نہ ہو، قاعدے نہ ہو، ترتیب نہ ہو، انسان حیوانوں کی سطح پہ اتر آئے،
جیسے ایک حیوانوں کی بھی اپنی سوسائٹیز ہوتی، اور انسان جب حیوانیت کی سطح پہ آتا ہے تو ان سے بھی نیچے گر جاتا ہے، ان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو روزہ وہ سارا ڈسپلن بھی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ گھر کے اندر انسان موجود ہے، اس کی اپنی حلال خوبصورت بیوی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے شک جوانی کی عمر ہے اور دل آپس میں تعلق قائم کرنے کے لیے مچلتا ہے۔ روزہ یہ ڈسپلن سکھاتا ہے، نہیں میرے رب نے روکا ہوا ہے، میرے رب نے منع کیا ہوا ہے۔ اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنا بیڈ روم، حسن و جمال، خوبصورتی، حلال جائز تعلق، لیکن یہ ڈسپلن سکھایا جائے نہیں۔ تو دو یہ چیزیں، اس کو آپ پانچویں اور چھٹی چیز کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ہمیں ایک ایسے ڈسپلن کے اندر لانا چاہتا ہے کہ جس سے انسان اپنی جنسی خواہش کو بھی ایک ڈسپلن کے اندر لے کے آئے اور اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بھی ایک ڈسپلن کے اندر لے کے آئے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے سب لوگوں کے لیے تاکہ ان کے اندر تقویٰ آ جائے۔ اس ساتویں چیز کیا ہوئی کہ اس ڈسپلن کو جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ سیکھ لیتا ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے اور اپنی مرضیوں کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جہاں وہ روکتا ہے رک جاتا ہے، جہاں وہ چلاتا ہے چل پڑتا ہے، جہاں کھلانا چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں پیاسا رکھنا چاہتا ہے پیاسا رہتا ہے، جہاں جگانا چاہتا ہے جاگ جاتا ہے، جہاں سلانا چاہتا ہے وہ سو جاتا ہے، جہاں اٹھانا چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، جہاں بیٹھانا چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے لیے اپنی خواہشات کے اوپر وہ کنٹرول بھی رکھتا ہے، اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ اپنے رب کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہوئے یہ زندگی اس انداز سے گزارتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا اور تمہاری سوسائٹی ایک تقویٰ والی سوسائٹی بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تقویٰ کے اندر دونوں معنی ہیں، یعنی اس کا جو اصل روح ہے وہ بھی اس لفظ کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو اس چیز سے وہ بچتا ہے، اس کا معنی بچنا ہے بنیادی طور پہ، یعنی وہ بچتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ اس کو بچا لیتا ہے زندگی کے کافی سارے جھمیلوں سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی سختیوں سے اور اپنی ناراضگی سے بچ ہی جاتا ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آخری آیت سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، اور رشوت دینے کے لیے ان کو حکمرانوں تک رسائی کا ذریعہ بھی نہ بنایا کرو، اور یہ بھی لوگوں کے مالوں کا حصہ ہڑپ کر کر کے ایسے مت کیا کرو گناہ کر کے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو روزہ ایک لحاظ سے پھر مالی معاملات کے اندر بھی ڈسپلن پیدا خود ہی کر دیتا ہے۔ ساری کرپشن، ساری بے حیائی، ساری کی ساری بے ایمانیاں، سارے کے سارے مالی معاملات، سود کا پورا نظام، یہ انسان کی ناجائز خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ جب اس کو اپنے پیٹ کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے، صبح و شام کے کھانے پر ہی ضبط نہیں ہے، اس کو سیکس کی خواہش پر ہی ضبط نہیں ہے، تو جب اس کے کنٹرول ہی نہیں رہا، پھر وہ مال بھی کھائے گا، ہڑپ بھی کرے گا، رشوت بھی لے گا، سب کچھ کرے گا۔
اور اگر یہی چیزیں اس کی کنٹرول میں ہو جائیں گی تو اس کی اکنامیکل جو معاملات ہیں، معاشی جو مسائل ہیں، وہ تو خود بخود ہی کنٹرول ہو جائے گی. اس کے اندر تو ڈسپلن آئے گا ہی آئے گا اللہ کے فضل سے. جب پھر یہ امت تیار ہوتی ہے نا، قرآن بڑی عظیم چیز ہے اور بہت عجیب چیز ہے. جیسے جیسے اس میں غور کرتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں. آپ 1000 دفعہ بھی اللہ کا قرآن پڑھیں، دنیا کی کوئی کتاب، سچی بات ہے 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لیں، 6ٹھی دفعہ اس کو کھولنے کو دل نہیں چاہتا، تھک جاتا. اور قرآن کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں اس کی لذت بڑھتی جاتی، اس کے معنی بڑھتے جاتے، اس کی گہرائی اور بصیرت بڑھتی جاتی ہے. جب ان اصولوں کے اوپر امت تیار ہو جاتی ہے، جس کے پاس ہدایت بھی ہوتی ہے، جس کے پاس قرآن بھی ہوتا ہے، جس کے پاس شکر کا جذبہ بھی ہوتا ہے، جس کے پاس تکبیر کا احساس بھی ہوتا ہے، جس کے پاس جنس کے اوپر ضبط، سیکسول ڈیزائر کے اوپر کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور اپنے پیٹ کے اوپر کنٹرول بھی ہوتا ہے، جن کے مالی معاملات ڈسپلن بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہی امت ہوتی ہے جو امت جہاد بنتی ہے، اور پوری دنیا پہ اس کو اللہ غلبہ نصیب کرتا ہے. اس کے بعد پھر جہاد کے احکام شروع ہو گئے قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق. یہ وہ روح ہے روزے کی جو روزہ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس روح کو پیدا کرنے کے لیے اس کی سارے ایک ترتیب اور اس کی ساری ڈسپلن، اس روح کے ساتھ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کہ پھر اس روح کو تک پہنچنے کے لیے جو اس کے اندر ایک نظم، ڈسپلن اور ترتیب رکھی گئی ہے، وہ قربان بھائی اب ذرا بھائیوں کو دے دیں. وہ جو ہینڈ ریٹن خلاصہ سے ہے وہ ساتھیوں کے اندر آپ ڈیوائڈ کر دیں. ریحان صاحب کو اندر ذرا پہنچا دیں، اور ساتھیوں کو 2 3 ساتھی اکٹھے بھی لے سکتے ہیں. 10-15 منٹ میں بس آپ کے سامنے سرسری اس کو پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اس حوالے سے آپ اس کے اندر غور بھی کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور رمضان کی تیاری کریں. سب سے پہلے اوپر آیت لکھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا PDF میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ ریحان صاحب کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا، تو آپ بعد میں اس کو دیکھ لیجیے. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. پھر دوسری وہ آیت لکھی جس کی میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے رمضان کی تیاری کے اندر، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو شعوری طور پہ سمجھیں. نمبر 1، یہ اسلام کا ایک چوتھا بنیادی رکن ہے. نمبر 2، اس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. نمبر 4، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. نمبر 5، یہ ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ آسمانوں میں بھی رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں. نمبر 6، کیسی تیاری ہوتی ہے؟ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. اور نمبر 7، جہنم کے سارے ہی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور نمبر 9، شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. فرشتوں کی جیسے بہت ساری قسمیں ہیں، ادھر ذرا توجہ کیجیے گا. کچھ وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور سب کچھ لکھتے رہتے ہیں، وہ کسی وقت بھی ہم سے جدا نہیں ہوتے. کچھ خاص فرشتے ہیں جو خاص اوقات میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. جمعہ والے دن فرشتے آتے ہیں عمل نوٹ کرنے کے لیے جمعہ کا، پھر وہ چلے جاتے ہیں. صبح کے فرشتے صبح کی ڈیوٹی دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. شام کے فرشتے شام کی ڈیوٹی دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح شیاطین کی بھی قسمیں ہیں. ایک وہ شیطان ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے اور دل کے اوپر یوں گھٹنے ٹیک کے جم کے بیٹھا ہوتا ہے اور ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. وہ تو رمضان کے اندر بھی رہتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور آخری پوائنٹ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کیسی ڈسپلن اور نظم والی تھی کہ یوں لگتا ہے اس میں 1 منٹ کا بھی 24 گھنٹے میں کہیں آگے پیچھے اس کو کرنا ممکن نہیں، لیکن آپ بھی رمضان کے اندر پہلے سے زیادہ محنت کرتے تھے اور آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ دوسرا حصہ ہے کہ رمضان میں غفلت کا نقصان بھی سمجھیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ رمضان گزر جائے گا تو ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ جس نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا نہیں ہے، جبریل امین بد دعا کر کے گئے کہ اللہ کرے وہ ذلیلی ہو جائے، ناکام ہو جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی، آمین، ایسے ہی ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی، من حرم خیرھا فقد حرم، جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ بد نصیب ہو گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ رمضان کے لیے جو تیاری ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے اور فکری طور پر بھی ہوتی ہے، اور اس کا آغاز شعبان میں ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر دل کی صفائی کا انسان کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اخلاص نیت، عزم کہ میں نے کچھ اس رمضان میں اپنے اندر چینج لے کے آنی ہے، قرآن مجید کے ساتھ ابھی سے تعلق شروع ہو جائے، اور رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے، رمضان کی مقصدیت کیا ہے، اس حوالے سے کوئی لٹریچر اور کچھ لیکچرز اہل علم کے آپ سننا شروع کر دیں۔ چوتھی چیز یہ حکمت صیام کہ روزے کی حکمت کیا ہے، اس کے اوپر ہمارا پورا لیکچر ہو چکا ہے۔ پانچویں چیز، روحانی طور پر بھی انسان رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اگر کوئی سابقہ فرضی روزے رہتے ہیں تو رمضان سے پہلے ان کی قضا دے لینی چاہیے۔ نفلی روزوں کا بھی شعبان کے مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے روزوں کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جیسے فرض 4 رکعتاں ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، اس سے پہلے بھی سنتے ہیں، بعد میں بھی سنتے ہیں، تو رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان سے پہلے شعبان کے روزے بھی سنت ہیں، اور رمضان کے بعد شوال کے روزے بھی سنت ہیں۔ یعنی جیسے نمازوں کی فرض کی کمی پوری کرنے کے لیے پہلے اور بعد میں نوافل ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان جو فرض روزے ہیں اس کی تیاری کے لیے اور زیادہ ثواب لینے کے لیے پہلے بھی روزے ہیں شعبان کے، اور بعد میں روزے 6 شوال۔ اگر دل کی صفائی اور تطہیر کا خصوصی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں میں ابھی سے کچھ روٹین بہتر ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے پہلے سے بہتر ہو جائے، اور پریکٹیکل جو چند ایک چیزیں ہیں اس میں ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ ایک رمضان کا جو پلان ہے وہ تیار کریں، اور اس کا ایک کیلنڈر بھی تیار کریں، یکم سے لے کے 30 تک۔ لکھنے کے ساتھ زیادہ اثر ہوتا ہے، لکھنے سے باقاعدہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ میں نے یکم سے 30 تک یہ خیر کے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی ایسی بچوں کے لیے آپ ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں جس میں رمضان کے بارے میں آیت لکھی ہوئی ہو، رمضان کے بارے میں آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کو فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو رمضان کے حوالے سے تیار کریں، بچوں کو، اہلیہ کو، بیٹیوں کو مل جل کے ڈسکس کر کے۔ جسمانی تیاری کے اندر سحری افطاری کا جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے، ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر کے اس کا آپ ایک چارٹ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے رمضان کو گزار سکیں۔ عید الفطر کی جو شاپنگ وغیرہ ہے وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ آخری عشرہ اور اعتکاف اور یہ سارے معاملات اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ آپ کا جو آفس ورک لوڈ وغیرہ ہے اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ان دنوں میں کچھ زیادہ کر لیں تاکہ رمضان کو آپ تھوڑی سپیس دے سکیں اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو گزار سکیں۔ آگے ہے رمضان کے 7 بنیادی اہداف، یعنی جو رمضان ہمارے اندر چینجز لانا چاہتے ہیں اخروی حوالے سے، ان میں 7 بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں معافی مل جائے، جو بھی کمی کوتاہی ہے زندگی کی، رمضان کے اندر اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کے لیے ہمیں صرف معافی کی ایک تو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جو معافی کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان میں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر 25، 30، 10، 12 رمضان گزر چکے ہیں، ہر رمضان کے اندر ہم ایک گناہ بھی چھوڑتے تو 25 رمضان کے بعد ہم کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا، ترک کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان کا ایک مقصد ہے کہ اس سے آپ کو مغفرت ملے۔ تقوی کا حصول، تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ فضولیات سے پرہیز۔ فضولیات میں 3 چیزیں زیادہ بلا وجہ
آنکھوں کا استعمال بلا وجہ، پیٹ کا استعمال، زبان کا استعمال، ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنا۔ حصول تقوی کے اہم اسباب، ان میں سب سے اہم سبب علم نافع ہے، اور علم نافع سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، بالخصوص قرآن مجید کا علم ہے۔ خود احتسابی، اکاؤنٹیبلٹی، موت کی یاد۔ کتنے ہی نوجوان بیٹے جوانی میں اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بھی سوچتے ہوں کہ ہمارے پاس وقت ہے لیکن نہیں مل سکا، تو بندہ سمجھے کہ شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، اچھے طریقے سے اس کو گزارے۔ نیک لوگوں کی صحبت، اپنے دائیں بائیں ایسے علماء، ایسی مسجد، ایسی کمپنی تلاش کریں جو آپ کو اچھا ماحول دے۔ رمضان میں انسان بہت اچھا ہوتا ہے، بعد میں پھر ویسے کہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے اس کی کمپنی چینج ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ رمضان میں وقتی طور پہ مسجد میں آتے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، رمضان کے بعد پھر انہی دوستوں میں جو بے نماز ہیں، پھر انہی دوستوں میں جو مختلف بیماریوں کے اندر، مسائل کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک ہے ان میں واپس جانا، ان کو چینج کرنے کے لیے دائی بن کے وہ تو جانا چاہیے، اور ایک ہے ان کے ماحول میں جا کے ڈل جانا، تو اس سے پھر انسان اپنا آپ تباہ کر لیتا ہے۔ تیسرا اہم مقصد جہنم سے آزادی ہے۔ ہر رات اللہ رب العزت بہت سارے رمضان کی ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ہر دن میں آزاد کرتا ہے، افطاری کے وقت بھی آزاد کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی کے لیے سب سے اہم چیز توحید، اخلاص اور عقیدے کی اصلاح اور لا الہ الا اللہ کا فہم، اور اس کے بعد نمازوں کی حفاظت اور پابندی ہے۔ یعنی 30 ہے نا رمضان، 30 رمضان کے دن یا 29 جتنے بھی ہوں گے، اگر 40 دن کی نمازیں آپ اپنے اوپر جبر کر کے تکبیر اولیٰ سے مراد ہے جب امام نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، 40 دن آپ نمازیں پڑھ لیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منافقت سے پاک کر دے گا، جہنم سے بھی آزاد کر دے گا، اور نمازوں کے اندر ایک محبت اور سکون بھی ملنے لگے گا۔ تو یہ رمضان بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، بندہ یہ کر لے کہ چلیں 30 دن رمضان کے 10 دن ایکسٹرا لگانا، وہ کورس پورا ہونے والا ہوتا ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں، عید کی رات ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ کورس بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ 40 دن کا کورس پورا کر لیں۔ ویسے کون کون ساتھی پورا کریں گے؟ کوئی نوجوان بیٹے تو ذرا کہیں نا وعدہ کریں انشاءاللہ۔ تو یہ 40 روزہ کورس بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بچوں میں کوئی انعام وغیرہ کا اعلان کر دیں کہ میرا جو بیٹا یہ کرے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا، تو اس سے ایک انسینٹیو بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نگرانی بھی ہو جائے گی۔ تو اس کو پورا منظم کرنا پڑتا ہے، کوشش تو کرنی پڑتی ہے نا اس کے لیے۔ مسجد کی سطح پہ کیا جا سکتا ہے، گھر کی سطح پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 40 روزہ کورس بہت خوبصورت، بہت اہم چیز ہے۔ دعا زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر کریں، باقاعدہ وقت نکالیں، یعنی کہ 5-7 منٹ کی دعا کوئی دعا نہیں ہوتی، کوئی آدھ گھنٹہ آپ دعا کریں، 20-25 منٹ دعا کریں، دل لگا کے دعا کریں۔ یعنی دعا کی طرف جب ہمارا دھیان لگنے لگتا ہے ہم دعا ختم کر دیتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے جانا، پھر درود شریف پڑھتے جانا، پھر استغفار پڑھتے جانا، پھر اس کے بعد دل تیار ہو چکا ہوتا ہے، نرم ہو چکا ہوتا ہے، پھر دعا کا لطف آتا ہے۔ تو لمبی اور طویل دعا، انفرادی خصوصاً، یہ رمضان میں کوشش کرنی چاہیے، زیادہ توجہ اس کے اوپر ہو۔ 5ویں چیز ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق، ناظرہ کی سطح پہ، فہم کی سطح پہ، ترجمے کی سطح پہ، تفسیر کی سطح پہ، عمل کی سطح پہ، اس کی نشر و اشاعت کی سطح پہ، یہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نیکیاں جتنی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں، خصوصاً صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں، فقراء، یتامى اور مساکین کے اوپر۔ اور اس میں نے 1-2 چیزیں لکھی ہیں، ان سے خصوصی ذرا احتیاط کرنا ہے۔ ایک تو ہے بہت زیادہ افطار پارٹیاں اور فنکشنز، اور اس کے اندر کچن کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی مصروف، اور لوگ بھی مصروف، اور بہت زیادہ، یعنی کہ رمضان تھا کہ پیٹ کو ڈسپلن میں لانا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ ڈسپلن پھر آتا نہیں، اس طرح سے وہ پریکٹس ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ٹرینڈ ہے کہ لوگ بہت سارے ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
لیکن اپنی زکوٰۃ میں سے اپنی مسجد میں دسترخوان لگا دیا، سب نے کھا کھو لیا، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی ہے، اہل علم نے دو ٹوک لکھا ہوا ہے۔ آپ افطار پارٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈونیشن سے کریں، ویسے کریں، نفلی صدقے سے کریں، لیکن زکوٰۃ کے لیے اس کی بنیادی روح یہ ہوتی ہے کہ آپ نے غریب انسان کو مالک بنا دینا ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں افطاری کر لیں۔ اس کے گھر میں بچوں کی ٹیوشن دینے کے لیے پیسے نہیں، آپ کہتے ہیں ادھر دسترخوان لگے میں راشن بھیج رہا ہوں، لے لو۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ تقسیم کرنے کا۔ زکوٰۃ ڈھونڈنا، تلاش کرنا خیر کی راہوں میں کہاں کہاں لگ سکتی ہے اور اس کو ایک منظم طریقے سے پہنچانا، یہ بڑی اہم چیز ہے رمضان کے اندر کرنے کی۔ برائیوں سے جان چھڑائیں۔ بعض جو مہلک عادتیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ رمضان کے مقصد سے ہم غافل رہ جاتے ہیں کہ روزہ کھانا کیا چاہتے ہیں۔ پھر رمضان شو جو ٹی وی کے اوپر ادھر ادھر کے آتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھیں، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی۔ قرآن سے زیادہ تعلق پیدا کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر غیر ضروری مصروفیات، بے ہنگم مصروفیات، افطار پارٹیاں، عید رات کے مسائل، بس یہ ہے کہ